بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہزاد ملک ایکسکلوسیو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 253 سے فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے اور فارم 47 کے مطابق ہارے ہوئے امیدوار جنہوں نے 46,000 ووٹ لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صدام خان ترین۔ صدام خان ترین اسلام آباد میں موجود ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا کہ ان سے بات کر لی جائے۔ صدام بھائی، اسلام آباد میں آپ کو ویلکم ہے۔ کیا امید، کیا یقین لے کے اسلام آباد آئے ہیں کہ اسلام آباد آپ کی اور بلوچستان کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ بلوچستان کے مسائل کا ادراک تو میرے خیال سے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر حد تک سب کو معلوم ہے۔ یہاں آنے کا اہم مقصد یہی ہے، اس ملک کا دارالحکومت وہ اسلام آباد ہے۔ یہاں جتنے چاروں صوبے ہیں ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ وفاق سے ہونا ہے، کیونکہ بجٹ کی جو تقسیم ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ وفاق نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں، ہمارے بلوچستان میں جو پسماندگی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہے، وہاں رول آف لا کا کوئی بھی نظام آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے انداز میں ہوتے ہیں کہ انسان اسے سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو میں اکثر اوقات کہیں میڈیا برادری سے جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں انہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں جام کمال صاحب انتہائی وہ پڑھے لکھے قابل شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب بجٹ پیش ہوا، بجٹ پیش ہونے کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں تو ان سے وہاں اپوزیشن تنقید کر رہی ہوتی ہے، تو میڈیا برادری ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے بجٹ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ابھی تک مجھے بھی پتہ نہیں ہے اس بجٹ میں کیا ہے، تو اپوزیشن کو کیسے پتہ چل گیا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، وہاں انسان کی جو حقوق ہوتے ہیں وہ غصب کیے گئے، وہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ حالانکہ وسائل کے حساب سے اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، گوادر بلوچستان میں، ریکوڈک بلوچستان میں، سینڈک بلوچستان میں، گیس بلوچستان میں گیس، کرومائٹ، یعنی دنیا میں اللہ پاک نے جو معدنیات پیدا کی ہوئی ہے وہ تمام معدنیات بلوچستان میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود 75 سال گزر چکے ہیں۔ 75 سالوں میں ہمیں پینے کا صاف پانی ابھی تک سرکاری سطح پہ نہیں دیا گیا ہے۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں اس حالات سے، جس کی وجہ سے وہاں مختلف تحریک جنم لے رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو مخالف ہے ان کو آٹومیٹکلی اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے۔ مارنگ بلوچ تحریک سے زیادہ ہے۔ مارنگ بلوچ کے ساتھ صدام صاحب اس وقت کتنے لوگ تقریباً ہوں گے جو احتجاج کر رہے ہیں؟ مارنگ بلوچ کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان کا ہر فرد مارنگ بلوچ کے بیانیے کے ساتھ ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ مارنگ بلوچ آپ کو دستور کے مطابق جو رائٹس بنتے ہیں اس کے لیے وہ نکل کر عوام کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ وہاں جو ظلم ہوا ہے وہ صرف اور صرف مارنگ بلوچ کے ساتھ یا چند بلوچ فیملیز کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ وہاں اوورآل اگر آپ دیکھیں مکمل طور پہ آپ کو جو تحفظ حاصل ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں جو سیکورٹی اداروں کا فرض بنتا ہے، جو رٹ ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ وہاں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو دھماکے بھی، یہاں 14 اگست کے دن ہم جشن منا رہے تھے، بلوچستان میں 14 اگست کے دن 4 دھماکے کیے گئے۔ تو مارنگ بلوچ کا بیانیہ جو ہے وہ وہاں بالکل بلوچستانی عوام جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مارنگ بلوچ کی تحریک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ریاست اوش کا ناخن لے کر ہمارے مسائل کو حل کرے اور ہمیں ہمارے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ صدام صاحب، فارم 45 کے مطابق آپ جیت گئے تھے اور فارم 47 کے مطابق جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، پاکستان کے اندر ہوا، فارم 47 کے مطابق آپ ہار گئے تھے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے ووٹ لیے اور کس کے نام پہ لیے، اور پھر آپ کے جو مخالف جو امیدوار تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انہوں نے کتنے ووٹ لیے، ان کے اوپر ایف آئی آرز کتنی ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈ کیا ہے؟ میں نے 46,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں۔ میرے حلقے میں 5 ڈسٹرکٹ آتے ہیں۔ میرے حلقے کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں 2 بیلٹ ہوتے ہیں، پشتون بیلٹ اور بلوچ بیلٹ، دونوں بیلٹ میرے حلقے میں شامل ہے۔ اور دوسرا ضلع زیارت، جہاں ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری ایام گزارے ہیں، وہ بھی میرے حلقے میں آتا ہے۔ وہاں جو میرے مخالف امیدوار تھے وہ ظاہر سی بات ہے جاگیردار طبقہ ہے، سردار نواب وڈیرا، جس طرح شاہزین بگٹی ہو گئے، دوستین ڈومکی ہو گئے۔ میرا اصل مقابلہ تھا بھی ان کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اس بنیاد پہ گئی تھی کہ ہم نے ایلیٹ کلاس کو شکست دینی ہے، جاگیردارانہ نظام کو شکست دینی ہے۔ اس اسٹریٹجی پہ چلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے 27 سال بعد یہ ثابت کیا کہ بلوچستان میں ایک، آپ کو پتہ ہے بیکورڈ صوبہ ہے، بیکورڈ حلقہ تھا میرا، اتنے بڑے جاگیردار طبقے سے مقابلہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن عمران خان نے ہمیں یہ شعور دیا، ہم میدان میں نکلے اور عوام کی محبت کو دیکھ کے ہم حیران ہو گئے
میں نے اپنے جیب سے ماں سوائے 15 لاکھ روپے جو پارٹی فنڈ میں جو جمع کیے جانے تھے سوشل میڈیا کی کمپین کے لیے، اس کے علاوہ میں نے 15 روپے خرچ نہیں کیے. یہ نہیں کہ میرے کمپین پہ خرچہ نہیں آیا، کروڑوں روپے خرچے آئے، کیونکہ وہاں رقبہ بہت بڑا ہوتا ہے. عوام نے اپنے مدد کے تحت سب کچھ کیا. جھنڈوں کا بندوبست عوام نے کیا، فیناپلیکس کا بندوبست. الیکشن کے دن ہر ووٹر خود پولنگ پہ پہنچا، حالانکہ وہاں پولنگ بہت دور ہوتی ہے، آبادی بکھری ہوئی ہوتی ہے. دوسرا، جو میرے مخالف جس کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے وہ میاں خان بگٹی ہے. میاں خان بگٹی نے، میں آپ کو فارم 45 دکھاتا ہوں، بیشتر پولنگ میں 350 بلکہ 370 پولنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے ووٹ جو ہے کہیں 1 آ رہا ہے، کہیں 0 آ رہا ہے، کہیں 2 آ رہے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اسے پھر بھی جتوا دیا گیا. فارم 47 کے مطابق جو 46 پولنگ میں انہوں نے 48 فارم میں جو شو کیے ہوئے میاں خان بگٹی کو جو ووٹ دیے ہیں وہ 49,000 ہے. حالانکہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بلوچستان کا بنتا 40% کے درمیان ہے. 40% ریشو اگر آپ نکالے تو میاں خان کو 90% ریشو کے مطابق یہ 46 میں پولنگ میں جو ووٹ ڈالے گئے. دوسرا، فارم 46 جو ہے جو الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے، اس میں الیکشن کمیشن نے واضح طور میں لکھا ہوا ہے جو پولنگ سکیم ہے، اگر مجھ سے یہاں غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، فارم 46 سے یا فارم 45 وہ بنتا ہے، 44 بنتا ہوگا. اس میں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ دیٹس پولنگ از سینسیٹیو، یعنی یہ پولنگ خطرناک ترین پولنگ ہے. خطرناک ترین پولنگ میں وہ کون سی قوتیں جو 100% کاسٹنگ بھی کروا دیتی ہے ووٹرز کی، اور بلکہ 100% سے بھی آگے کر دیتی ہے. باقی اچھا، میاں خان بگٹی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے ان کے اوپر FIRs بھی. میاں خان بگٹی کے اوپر کراچی میں 53 FIR جو ہمیں پتا ہے وہ لانچ کی گئی ہے پاکستانی ادارے کے طرف سے. اس لیے لانچ کی گئی ہے، وہاں جو بڑی بڑی گاڑیاں چوری کی جاتی ہے تو ان کے اوپر وہ الزام تھا. اب یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ اپ کو یہاں آپ وفاق میں بٹھا کے بلوچستان کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو خود کرمنل مائنڈ کی طرف نہیں لے جا رہے؟ کیا آپ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں، کیا آپ ان کو مایوس نہیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ گلہ کیوں کرتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کی تحریک چل رہی ہے؟ پھر آپ گلہ کیوں کرتے ہیں کہ بلوچستانی جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوئی نفرت نہیں کرتا ہے، یہ نفرت ہمارے دلوں میں بھری گئی ہے. اس کی وجوہات ہے، آپ کے پنجاب میں 2 سال سے یا 2.5 سال سے جو ظلم یہاں چل رہا ہے، جو رجیم چینج کے بعد ظلم کیا گیا، لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچی، لوگوں کے دل اس وقت کتنے دکھے ہوئے. تو سوچے 75 سال جو وہاں ہمیں محروم رکھا گیا ہے اپنے ہی حقوق سے، تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. یا ہمارے اوپر جو حالات گزرے ہیں، جو آپریشن ہمارے اوپر کیے گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. ہمارے اوپر ڈرون حملے بھی بلوچستان میں ہوئے ہیں قبائل کے اوپر. یعنی یہ وہ پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے گیپ پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی. اس تمام پالیسی کو بیک کر کے ایک نئی پالیسی بنا کے عمران خان پورے ملک کو جوڑنا چاہتا تھا، ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتا تھا. ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم پورے پاکستان کو ایک پیج پہ اکٹھا نہیں کریں گے، چاروں صوبوں کو. تو اس کے لیے عمران خان نے کردار ادا کیا، لیکن پتہ نہیں کون سی بیرونی قوتیں تھی جنہیں پاکستان کی ترقی پسند نہیں ہے، جنہیں پاکستان کا امن پسند نہیں ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی سربراہی میں یہ ملک ضرور بہتری کی طرف جائے. صدام خان ترین صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے صدام خان ترین، حلقہ NA 253 سے فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے اور 47 کے مطابق ہارے ہوئے. اسلام آباد تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.